علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وبارک وسلم۔ پہلے یہ سماعت فرما لیں، کل سے انشاءاللہ فجر کی جماعت 5:20 پر اور اذان 5 بجے ہوگی انشاءاللہ العظیم۔ عزیزان محترم، ہم نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کا ایک مبارک جزء وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ بات چل رہی تھی ارکان اسلام پر، انشاءاللہ کل سے وہ رابطہ شروع کریں گے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے کچھ وہ مخصوص بندے ہیں کہ جو اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی اپنی ضرورتوں کے مقابلے میں دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ نے اپنے بندوں سے ارشاد فرمایا کہ میرے بندو، جو تمہارے ایسے بھائی ہوں کہ جو غریب ہوں، بے سہارا ہوں، یتیم ہوں، بیوہ ہوں، بے آسرا ہوں، تو اے لوگوں، اللہ فرماتا ہے کہ تم پر ضروری ہے کہ تم ایسے لوگوں کا خیال رکھو، اس لیے کہ اگر تم نے ایسے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی، ایسے لوگوں کی حمایتیں کی، ایسے لوگوں کے ساتھ تم نے بہترین معاملہ کیا، تو اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کی مدد کر کے، ایسے لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کر کے، اے لوگوں تم ان کے پاس مجھے پاؤ گے۔ مجھے پانے کا مطلب کیا ہے؟ ایسا نیک کام کر کے اے لوگوں تم میری رضا اور خوشنودی کو حاصل کر لو گے۔ آج یہ مقدس مہینہ رمضان کا ہے، روزہ ہم رکھ رہے ہیں، ہمارا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ نمازیں ہم پڑھتے ہیں، کسی کو دکھانا نہیں کہ ہم نمازی ہیں، ریاکاری کا جذبہ ہمارے دل میں نہیں۔ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں اس نیت سے نہیں کہ دنیا ہمیں قرآن پڑھنے والا کہے۔ ہم کسی کی کچھ مدد کرتے ہیں تو یہ نیت لے کر کے نہیں کرتے ہیں کہ دنیا ہمیں دانی کہے، دنیا ہمیں سخی کہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کا مقصد، ہر اللہ کے نیک بندے کا مقصد اگر نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھنے سے بھی یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ زکوٰۃ دے رہا ہے تو اس سے بھی مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سے خوش ہو جائے۔ انسان روزہ رکھ رہا ہے تو اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ قرآن پڑھ رہا ہے تو مقصد یہ ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ تو جب ہمارا مقصد یہ ہے، اپنے ہر کام کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ ہم سے خوش ہو، تو ہمیں چاہیے مسلمانوں اللہ کی رضا کے جو طریقے ہیں، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں، ان طریقوں کو اپنائیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے آس پاس میں یا ہمارے سامنے کوئی ایسا غریب آ رہا ہے جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، کوئی ایسا ننگا ہے جس کے پاس کپڑے نہیں ہے، کوئی بیمار ہے جس کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، کوئی بیچاری بیوہ ہے کہ جس کے پاس کوئی کمانے
کمانے والا نہیں ہے، کوئی بیچاری یتیم ہے کہ جس کو کوئی ہمدردی کا ہاتھ اس کے سر پر رکھنے والا نہیں ہے، تو اے مسلمانوں سنو، ہمارے اللہ کا فرمان ہم سے یہ ہے کہ تم ایسے لوگوں کی مدد کرو، بھوکوں کو تم کھانا کھلاؤ، ننگوں کو تم کپڑا پہناؤ، بیواؤں کی تم مدد کرو، بے سہاراؤں کے سہارا بنو، اے لوگوں جن کا کوئی نہ ہو تم ان کی مدد کرو۔ اگر تم ایسے کام کرو گے تو میرا رب فرماتا ہے میری رضا کو حاصل کر لو گے۔ بیمار کی عیادت کرنا، غریب کی یا بیمار کی دیکھ بھال کرنا اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کا ذریعہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ میرا رب کریم ایک بندے سے فرمائے گا، اے میرے بندے سن، ذرا پہلے الفاظ پر غور کیجیے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے نہ کھلایا۔ اللہ فرما رہا ہے میں پیاسا تھا تو نے مجھے نہ پلایا، میں یہ ضرورت والا تھا تو نے یہ ضرورت کو پورا نہ کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے، بندہ عرض کرتا مالک و مولا پاک پروردگار خدا بندہ قدوس، تو تو بھوک سے بے نیاز، تو پیاس سے بے نیاز، تو ضرورتوں سے بے نیاز۔ اے مالک و مولا تو بھوکا نہیں ہوتا، تو پیاسا نہیں ہوتا، تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، پھر ایسا کیوں ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ اکبر، سنو میرے رب کریم کا فرمان۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے سن میرے بندے، میرے بھوکے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تیرا پڑوس میں تھا یا تیرے پاس ایک بھوکا بندہ آیا، مگر تو نے اس کا کوئی خیال نہ کیا، تو نے اسے کھانا نہ کھلایا۔ اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا تو مجھے وہاں پاتا، پانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا پیٹ بھرواتا، تیرا رب تجھ سے راضی ہو جاتا۔ بندہ عرض کرتا مالک و مولا تو فرماتا ہے کہ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہ پلایا، میری پیاس نہ بجھائی۔ اے اللہ تو تو پیاس سے پاک ہے، اے اللہ تو تو پیاس سے محفوظ ہے۔ مالک و مولا پیاسا ہونا یہ تیری شان نہیں ہے، یہ تیری صفت نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے سن، میرے پیاسے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرا فلاں بندہ تھا جو پیاس کی بنیاد پر پریشان تھا، جو پیاسا تھا۔ اللہ فرما رہا ہے اے میرے بندے تو نے اس کا خیال نہ کیا، اس کی پیاس کو نہ بجھایا، اس کو پانی نہ پلایا۔ اگر تو میرے اس پیاسے بندے کو پانی پلا دیتا تو مجھے پا لیتا، یعنی میرے بندے تو میری رضا اور میری خوشنودی کو حاصل کر لیتا۔ حضرات اللہ نے ہمیں یہ ماہ مقدس دیا تاکہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ اللہ رب العزت نے تو ہمیں کیسے حکم عطا فرمائے ہیں۔ اللہ اکبر، مذہب اسلام جس پر آج لوگ کیچڑ اچھالتے ہیں، لیکن خدا کی قسم اس مذہب کا مطالعہ کرو، اس مذہب کی اسٹڈی کرو، کتنا مہذب اور کتنا پاکیزہ مذہب ہے، اور کتنا ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور امن اور شانتی کا یہ پیغام دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کیسے ایک دوسرے سے محبت دیتا ہے۔ میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، اگر تمہارے پڑوس کے اندر کوئی غریب ہو، میرے آقا پہلے تو فرماتے ہیں اگر تم اے لوگوں سنو تمہارے پڑوس میں کوئی فقیر ہو، کوئی غریب ہو، کوئی بیچارہ کم حیثیت والا ہو، تو سنو اگر تم اپنے بچوں کے لیے کوئی پھل لے کر کے آؤ، کوئی موسم کی چیزیں لے کر کے آؤ، تو اللہ کے رسول پاک فرماتے ہیں ذرا رواداری تو دیکھو، اس مذہب کی محبت تو دیکھو، اس مذہب کا پیغام امن تو دیکھو، پیغام سلامتی تو دیکھو۔ اللہ کے رسول پاک فرماتے ہیں تمہارا پڑوسی کوئی غریب ہے، تمہارے پڑوسی کے پاس پھل کھانے کے لیے پیسہ نہیں، تو یہ لوگو اگر تم پھل لے کر کے آؤ، اپنے موسم کے کچھ پھل لے کر کے آؤ، تو میرے نبی فرماتے ہیں اس میں سے کچھ حصہ اپنے پڑوسی کے بچوں کو بھی دے دو۔ کیسی رواداری سکھاتا ہے اسلام، کیسی محبت سکھا رہا ہے اسلام۔
کہ اگر تم خود کھا رہے ہو تو اپنے پڑوس کے غریب بچوں کو بھی دے دو، اپنے پڑوس میں بھی دے دو۔ اور اللہ کے رسول پاک فرماتے ہیں اگر تم نہ دے سکو، اگر تم اپنے پڑوس کے بچوں کو نہ دے سکو، اپنے پڑوسی کے گھر کو نہ دے سکو، اللہ اکبر، میرے نبی کی تعلیم پر قربان جاؤ، مدنی مصطفیٰ کے ارشادات پر قربان جاؤ، اللہ کے نبی پر قربان جاؤ۔ ارشاد فرماتے ہیں تو یہ لوگوں سنو، ان پھلوں کو کھانے کے بعد ان کے چھلکوں کو باہر مت پھینکو، دروازے پر مت پھینکو، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو تمہارے پڑوس کے غریب بچے جب باہر نکلیں، اپنے گھر سے باہر آئیں اور ان پھلوں کے چھلکوں کو دیکھیں تو ان کو تو مل نہیں رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پھلوں کے چھلکوں کو دیکھنے کے بعد ان غریب بچوں کا کہیں دل نہ ٹوٹ جائے۔ اللہ اکبر۔ ہے کوئی ایسا مذہب جو ایسی تعلیم دے، اتنی مہذب تعلیم دے، اتنی پاکیزہ تعلیم دے؟ خدا کی قسم یہ مذہب اسلام ہی ہے جو امن کا درس دیتا ہے، جو آشتی کا سبق دیتا ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا پیغام دیتا ہے۔ اسی لیے تو میرے سرکار نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، او کما قال، میرے آقا فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں، مکی مدنی مصطفیٰ فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، پکا مومن وہ ہے، پکا مسلمان وہ ہے کہ جس مسلمان کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ، دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یعنی نہ تو وہ مسلمان ہو کر کسی کو اپنی زبان سے ستائے، اس کی غیبت نہ کرے، اس کی چغلی نہ کرے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کے عیبوں کو بیان نہ کرے، اور نہ اپنے ہاتھ سے ستائے، یعنی اگر خدا نے طاقت دی ہے تو اپنے کسی دوسرے بھائی پر ظلم نہ کرے، اس پر زیادتی نہ کرے، اس پر اپنی جفا نہ دکھائے۔ یہ ہے مذہب اسلام، یہ ہے میرے نبی کی تعلیم، یہ ہے اللہ کے رسول کی تعلیم جو فاران کی چوٹی سے اٹھی ہے، اور دیکھتے دیکھتے زمانے نے دیکھا اس مذہب کی اچھائی کی بنیاد پر مختصر سی مدت میں اللہ نے اس مذہب کو ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ یہ اس مذہب کی اچھائی کی بنیاد ہے۔ آج کچھ آنکھیں بند کر کے نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، مذہب اسلام پر کیچڑے اچھالتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ وہ مذہب ہے، تعصب کی عینک ہٹا کر، تعصب کا چشمہ ہٹا کر اگر اس مذہب کی کوئی اسٹڈی کرے، اگر اس کا کوئی مطالعہ کرے تو خدا کی قسم یہ وہی تو مذہب ہے۔ حضرت عمر چلے تھے اسلام کو مٹانے کے لیے، لیکن میرے رسول کے مبارک چہرے کو دیکھا تو خدا کی قسم نبی کے قدموں پہ قربان ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول کے قدموں پہ قربان ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اس کی فصاحت و بلاغت دیکھتے ہیں، اس کے معنی پر غور کرتے ہیں، تو بجائے قرآن کو ختم کرنے کے قرآن کو اپنے سینے میں بسا لیا کرتے ہیں۔ ایک دو نہیں، آپ کتنوں کی تاریخ کو اٹھا کر کے پڑھ لیجئے، مذہب اسلام کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن جیسے ہی مذہب اسلام کا مطالعہ کیا خدا کی قسم کلمہ پڑھتے نظر آنے لگے۔ مگر یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تعصب کی عینک، تعصب کا چشمہ اپنی نگاہ سے ہٹا کر حقیقت میں اس کا مطالعہ کیا ہے، صحیح سے اس کا مطالعہ کیا ہے۔ میرے دوستو، یہ مذہب اسلام ہمیں اور آپ کو یہ درس دیتا ہے۔ ایک تاریخ دیکھیے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خدا کی قسم یہ دیکھ بھال، میرے نبی فرماتے ہیں تمہارا پڑوس ہو، تمہارا گاؤں ہو، یا کوئی بھی جگہ ہو، تمہیں پتہ چل جائے کہ کوئی ہمارا بھائی بیمار ہے، میری بھائی سے مراد یہ نہیں ہمارا نسبی بھائی ہو، ہمارے باپ کا بیٹا ہو، ہماری ماں کا بیٹا ہو، نہیں، اللہ کے رسول پاک فرماتے ہیں تمہارا کوئی بھی مومن بھائی کہیں پر بیمار ہے، کہیں پر پریشان حال ہے، اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم اپنے گھر سے چلو، نیت کیا ہو اس کی دیکھ بھال ہو، نیت کیا ہو اس کی خیریت معلوم کرنا ہو، نیت کیا ہو اس کے حالات پوچھنا ہو۔ اب ذرا ہم غور تو کریں کتنا وقت لگے گا ہمارے پڑوس
پڑوس میں ہمارا بھائی کوئی بیمار ہے، ہمارے گاؤں کے کسی محلے میں ہمارا بھائی بیمار ہے، کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ 15 منٹ، 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے، مگر اللہ اکبر، دوسروں کی دیکھ بھال کرنا، دوسروں کی عیادت کرنا، دوسروں کا خیال کرنا میرے رب کو کتنا پسند ہے، کتنا پسند ہے۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، میرے مدنی مولا فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی خیریت معلوم کرنے کے لیے، اس کی خبر گیری کے لیے، اس کے حالات کو دیکھنے کے لیے جب اس کے گھر چلتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر صبح کو جا رہا ہے تو شام تک، اور شام کو جا رہا ہے تو صبح تک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ادھر اپنے بھائی کی یہ خبر گیری کرتا ہے، اس کی عیادت کرتا ہے، اس کے حالات معلوم کرتا ہے، اس بیمار کو جا کر کے دیکھتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں 1-2 نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے 70,000 فرشتے اس انسان کی مغفرت کے لیے دعا کرنے لگتے ہیں۔ اللہ صبح کو جائے تو میرے سرکار فرماتے ہیں وہ 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے کیا صبح سے شام تک اس انسان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کو جائے تو میرے نبی فرماتے ہیں صبح تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے دیکھیے مذہب اسلام، یہ ہے میرے آقا کے احکام، یہ ہے میرے نبی کے احکام۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ انسانیت کا درس دیا ہے، ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے اتفاق کا درس دیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ضرورتوں میں پیش آنے کا، ضرورتوں کے خیال کرنے کا، بیمار ہے تو اس کی دیکھ بھال کرنے کا، غریب و یتیم بیوہ ہے تو ان کے لیے آسرا اور بظاہر سہارا بننے کا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی، ذرا غور کیجئے، کوئی انسان کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیر دے، سبحان اللہ، یتیم بچہ جس کے باپ کا انتقال ہو جائے، جس کی ماں کا انتقال ہو جائے، میرے نبی فرماتے ہیں اگر یتیم بچے کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھ دے، شفقت سے ہاتھ رکھ دے، پیار سے ہاتھ رکھ دے، اس سے پیار کرتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرے، اللہ اکبر، میرے رب کی رحمت کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ میرے رب کی رحمت تو دیکھو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے رسول پاک فرماتے ہیں تم کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھو، دست محبت پھیرو، محبت سے ہاتھ پھیرو، تو میرے نبی فرماتے ہیں اس کے سر کے اندر جتنے بال ہیں، اللہ رب العزت تمہیں اس کے بالوں کے 70 گنا نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اب بالوں کا ٹھکانہ نہیں، 1000 2000 کتنے بال ہو سکتے ہیں، آپ نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، پیار سے ہاتھ رکھ دیا، شفقت سے ہاتھ رکھ دیا، اس کو پیار کر لیا، اتنا سا کام کیا۔ اللہ کا کرم دیکھو، اگر 1000 بال ہیں اس کے تو میرے رسول کے فرمان کا مقصد یہ ہے آپ کے نام اعمال میں اب اللہ کے فضل سے 70,000 نیکیاں آ جاتی ہیں، 70,000 نیکیاں میرا رب کریم عطا فرما دیتا ہے۔ مسلمانوں، ہمیں آپ کو چاہیے یوسرون علی انفسہم، وہ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی ضرورتوں پر، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر کے پڑھیے، خود بھوکے رہ گئے ہیں، دوسروں کو کھلایا ہے، خود پیاسے رہ گئے ہیں، دوسروں کو پلایا ہے، خود معمولی کپڑے پہن لیے ہیں، دوسروں کے تنوں کو ڈھک دیا ہے، اس لیے کہ میرے آقا مدنی مولا ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا میں کسی ننگے کو کپڑا پہنا دے، جو دنیا کے اندر کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے، جو دنیا کے اندر کسی پیاسے کو پانی پلا دے، میرے آقا و مولا مدنی مصطفیٰ فرماتے ہیں تم دنیا میں کسی بھوکے کو اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، اپنے آپ کو سخی کہلانے کے لیے نہیں، بڑا خیال کرنے والا یہ کہلانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، کسی پیاسے کو پانی پلا دو، تو میرے مولا، میرے مصطفیٰ فرماتے
فرماتے ہیں تم دنیا میں کسی بھوکے کو اللہ کی رضا کے لیے کھلاؤ گے، خدا تمہیں کل جنت میں کھانا کھلوا دے گا، تمہیں جنت کی نعمتیں عطا فرما دے گا۔ تم دنیا کے اندر کسی پیاسے کو پانی پلاؤ گے، اللہ رب العزت تمہیں جنت کے اندر بہترین پانی نصیب فرما دے گا۔ میرے دوستو، یہ ہے قرآن مقدس کا مفہوم، احادیث کا مفہوم۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے غربا کی، اپنے یتیم بچوں کی، بیوہ بچیوں کی یا بے سہارا بچیوں کا، یا جو بھی مستحق ہیں ان لوگوں کا ہم خیال رکھیں، کیونکہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اور اللہ کی خوشنودی جہاں روزے سے ہوتی ہے، تلاوت قرآن سے ہوتی ہے، نماز سے ہوتی ہے، وہیں آپس کی ان ہمدردیوں سے بھی ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے ہم ان تمام چیزوں پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگارہ اپنے فضل، اپنے حبیب پاک کے صدقے سے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب کی سنتوں پر اور اسلام کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو بھی کچھ میں نے عرض کیا، مولا مجھے آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو غلطی ہوئی ہو اللہ نبی کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سب لوگ مل کر محبت سے پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔